خوشی کے موضوع پر آج ہم دوسری قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بر وقت ریسیو کر سکیں۔ اب آتے ہیں ہمارے مضمون کی دوسری قسط کی طرف، جس کا عنوان ہے خوشی کیا ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے خوشی کے حوالے سے صحت، سماجی تعلقات، پیسہ اور جسم میں پیدا ہونے والے خوشی کے ہارمونز پر بات کی تھی۔ آج اس بحث کے اہم ترین نقطے پر ہم بات کریں گے۔ در حقیقت خوشی کا تعلق فرد کی خواہش کے پورا ہونے سے ہے، اور خواہشات کی حدود کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ اسی لیے انسان پوری زندگی خوشی کی تلاش اور تگ و دو میں گزار دیتا ہے۔ یہاں جو نفسیاتی نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ فرد جتنا نادیدہ ہوگا، خواہشات اتنی محدود ہوں گی۔ مگر آج چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی اور انٹرنیٹ و دیگر ذرائع کی مدد سے انسان جان چکا کہ صحت، طاقت، حسن، سیر و سیاحت، سامان آرائش و آرام، الغرض ایک لگژری زندگی کا وجود فی الواقع ممکن ہے، اور لوگوں کی کثیر تعداد کو یہ سب میسر بھی ہے۔ ایسے میں خواہشات اپنی بلند تر سطح پر ابھرتی ہیں، مگر ممکنات یا وسائل چونکہ محدود ہوتے ہیں تو نتیجہ مایوسی اور ڈپریشن کی صورت سامنے آتا ہے۔ جب تک فرد ایک محدود حلقے میں محدود زندگی گزارتا تھا تو نہ صرف توکل پر کامل یقین رکھتا تھا، بلکہ یہ خوش فہمی بھی تھی کہ اسے بہتر میں سے بہترین میسر ہے۔ لیکن آج کسی نوجوان کو ایسے جھانسے میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک مثال کی مدد سے ہم یہ نقطہ بآسانی سمجھ پائیں گے۔ آج سے 5-7 دہائیاں قبل اگر ایک لڑکا کسی گاؤں میں پلا بڑھا جہاں زیادہ آبادی نہ تھی اور مردوں کی تعداد بھی کم تھی، اور ان میں بھی چھوٹی عمر کے بچے یا بزرگ زیادہ تھے، تو یہ درمیانے قد اور سانولی رنگت کا لڑکا اپنے علاقے کا ایک خوبصورت ترین نوجوان تصور ہوتا تھا۔ اس کی بڑی سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کے پاس ایک اچھی نسل کی گھوڑی ہو، اور چاچے خدا بخش کی منجلی بیٹی فہمیدہ سے اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ یہی فہمیدہ اس کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور یہ نوجوان اپنے علاقے کا سب سے حسین لڑکا۔ 2-4 سال محنت اور کمائی کر کے وہ گھوڑی بھی خرید لیتا ہے، اور فہمیدہ کے گھر والوں سے شادی کی بات بھی پکی ہو جاتی ہے۔ اس نوجوان کے لیے بس یہی انتہا تھی خوشی کی، کیونکہ جو کچھ اس نے چاہا وہ پا لیا۔ لیکن آج کے نوجوان کی خواہشات بے لگام ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے درمیانے قد اور سانولی رنگت کی وجہ سے ڈپریشن میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے خوبرو نوجوان موجود ہیں۔ بالخصوص پردہ سکرین پر جب وہ بریڈ پٹ یا سلمان خان کو دیکھتا ہے تو اس سے کم پر وہ مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ اب گھوڑی کی بجائے اسے ایک مرسڈیز کار چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگوں کے پاس یہ کار موجود ہے، اس لیے میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اب چاچے خدا بخش کی بیٹی فہمیدہ سے اسے کوئی لگاؤ نہیں،
کیونکہ وہ ٹی وی اسکرین پر انجلینا جولی اور ایشوریہ رائے کو دیکھ چکا ہے اور اس سے کم پر وہ راضی نہیں۔ خواہشات کے اس بے ہنگم طوفان کو تھامنا آسان نہیں۔ یہ نوجوان اگر زیادہ سے زیادہ کوشش اور محنت بھی کرے تو مرسیڈیز کی بجائے سوزوکی کار تک چھلانگ لگا سکتا ہے۔ بریڈ پیٹ کی بجائے ہندوستانی فلم کے گانوں میں ہیرو کے پیچھے ناچتے ایکسٹرا کی حد تک خود کو سنوار سکتا ہے۔ چاچے خدا بخش کی بیٹی کی بجائے اپنی تحصیل کے ایک کاروباری شخص کی بیٹی سے بیاہ رچا سکتا ہے جو فہمیدہ کی طرح سانولی نہیں اور قدرے لبرل سوچ کی مالک بھی ہے۔ مگر ان تمام صورتوں میں اس نوجوان کو وہ خوشی نصیب نہ ہوگی جو 5-7 دہائیاں قبل والے نوجوان کو نصیب ہوئی، کیونکہ وہ نوجوان دنیا میں موجود میسر حسن، صحت، سہولیات سے نا انجان تھا، لیکن آج کا نوجوان یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور یہ سب کچھ پانا چاہتا ہے، مگر چونکہ ممکنات یعنی وسائل محدود ہیں، نتیجہ ڈپریشن اور ناخوشگوار زندگی۔ اب تک کی بحث سے جو نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ انسان کی خوشی کا انحصار اس کی معاشی یا مادی حالت پر ہے، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے۔ اگر مالی حالات سازگار ہوں تو آپ اپنی صحت کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں۔ ظاہری حسن کا تعلق بھی صحت سے ہے۔ اگر معاشی تنگی نہیں تو چاچے خدا بخش کی منجلی بیٹی بھی اپنے جمال کو زیبا کر سکتی ہے تاکہ آپ کی توجہ حاصل کر سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ آسائش سے بھرپور زندگی آپ کے جسم میں پیدا ہونے والے خوشی کے ہارمونز کی افزائش کو قدرے بہتر بنا سکتی ہے، اور آپ کی اگلی نسل میں ان ہارمونز کی اوسط مقدار قدرے بلند دکھائی دے گی۔ گویا کہ بحث جس طرف سے چھیڑی جائے یہ طے پایا کہ انسان کی خوشی میں اس کی مالی حالت کا مرکزی کردار ہے۔ دنیا کے گلوبل ولیج بننے کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آیا کہ اب انفرادی طور پر امیر بننا اتنا آسان نہیں رہا۔ اب فرد کا تعلق اجتماعیت سے گہرا تر ہو چکا۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کی شخصیت، آپ کے کردار اور آپ کی خوشی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم خوشی کے متلاشی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی اکثریت مالی طور پر مستحکم ہو۔ اور ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ اب تک انسانوں کی تمام قوتیں اسی سمت صرف ہوتی رہیں کہ معاشرے کی دولت پر چونکہ کچھ گروہوں یا خاندانوں کا قبضہ ہے جنہیں ہم عرف عام میں مافیا کہتے ہیں، اور معاشی کیک، بلکہ ہم اپنی روایات کے مطابق اسے معاشی دیگ کا نام دے سکتے ہیں۔ اس معاشی دیگ پر انہی چند خاندانوں کی اجارہ داری ہے جس کی وجہ سے باقی افراد غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جب تک دیگ کا بڑا حصہ ان مافیاز کے قبضے سے چھینا نہیں جاتا، انسانوں کی اکثریت اسی عذاب میں زندگی گزارتے ہوئے خوشی سے محروم رہے گی۔ یہ بات یقیناً درست ہے اور اپنے اندر وزن رکھتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر دیگ کا مقبوضہ حصہ ہم ان مافیاز سے آزاد کرا پاتے ہیں تو کیا یہ حصہ باقی انسانوں کی خوشحالی کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔
اب آبادی کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات اور مطالبات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ یہ دیگ اگر منصفانہ بنیاد پر بھی تقسیم کی جائے تو ہمارے لیے کافی نہیں۔ اب اس دیگ کا سائز بڑھانا ہوگا تاکہ خوشحالی کی طرف قدم اٹھایا جا سکے، اور یہ سب کچھ اجتماعی کوششوں سے ممکن ہے۔ اب تک ہم نے خوشی کے صرف ایک مادی پہلو پر بات کی ہے، اس کا روحانی اور اخلاقی پہلو کم اہم نہیں۔ یہاں روحانی تصور کو اگر اسی دنیا تک محدود رکھتے ہوئے حقوق العباد اور کوئی بھی اعلیٰ مقصد ہی مراد لیے جائیں تو غیر موضوعی خوشی یعنی خوش ہونے کے احساس کی اہمیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر روحانیت کے بعد الموت پہلو کو دیکھا جائے تو یہ اس مضمون کا موضوع نہیں۔ آخرت میں کامیابی پر حاصل ہونے والی خوشی نیکی کر دریا میں ڈال والے محاورے میں پوشیدہ ہے۔ یہاں اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے کہ اجتماعی انسانی ضمیر کے بنیادی اصولوں پر رہتے ہوئے فرد اگر اپنے فرائض پورے کرتا رہے، جن میں حقوق العباد کے علاوہ عبادات بھی شامل ہیں، اور ایک اعلیٰ مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی جد و جہد کرتا رہے، تو خوشی کے حصول کے لیے مادی پہلو کے علاوہ مقصدیت اور روحانیت کا اتنا حصہ ہی کافی رہے گا۔ جو لوگ روحانیت کو لے کر گیان و نروان یا صوفی و مجدد کے کشف و کرامات کو حقیقی خوشی سمجھتے ہیں اور اس کے متلاشی ہیں، وہ جان رکھیں کہ مزاج اور طبع کے اعتبار سے شاید لاکھ میں سے ایک آدمی ہی ایسا ہوگا جو اس مقام کو اپنا حقیقی مقصد سمجھتے ہوئے اس کی جد و جہد کرے گا اور اسے پا سکے گا۔ تو ایسی صورت میں باقی 99,999 افراد کہاں جائیں گے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ بدھ مت نے خوشی کی بابت انسان کے احساسات کو اہمیت دی ہے، مگر ان احساسات کے حوالے سے اس بات پر زور دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی دنیا سے مرتب ہوتے یہ احساسات چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان احساسات پر اپنی خوشی تولتے ہیں تو آپ کبھی بھی خوش نہ رہ سکیں گے، کیونکہ ایسے احساسات اور جذبات کی تلاش میں آپ اپنی پوری زندگی صرف کر دیں گے، اور اگر قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہو اور آپ ان مسحور کن احساسات اور جذبات کو پا بھی لیں تو ہر وقت ان کے چھن جانے کا خوف رہے گا، گویا کہ تم کو پانے میں مسئلہ یہ ہے، تم کو کھونے کے وسوسے رہیں گے، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی اس بھاگ دوڑ اور خوف میں بیت جائے گی۔ اس لیے اس سطح سے بلند ہوتے ہوئے زندگی کے بیرونی حادثات و عجائبات اور اندرونی کیفیات سے مکمل چھٹکارا پاتے ہوئے بس اپنے ہونے سے لطف اندوز ہوا جائے۔ یہ سوچ قدر خود غرض رویے کی حامل لگتی ہے۔ یہ بات کتابی حد تک تو درست ہے، مگر حقیقت میں انسان کئی حوالوں سے جکڑا ہوا ہے، اور اندرونی اور بیرونی کیفیات کو یکسر نظر انداز کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ ایسی صورت میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی افسانوی یا اساطیری آب حیات کی تلاش میں وقت برباد کرنے کی بجائے روزمرہ کے مختلف امور اور عمومی مشاغل میں چھپی خوشیوں میں حقیقی زندگی کو جیا جائے۔